اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ سورہ النساء اور اس کی آیت نمبر 79 ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ 5واں پارہ ہے جی، تو میں نے شیئر بھی کر دیا ہے، تو انشاءاللہ اس کی آج ہم تلاوت اور اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ اہم آیہ مبارکہ ہے، اس میں عقیدے کی بات بھی ہے، ایک بہت ہی اہم قضاء و قدر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا بھی مسئلہ اس میں بیان ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی نیک، اچھائی، بھلائی، نیکی، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے، اور اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ تو آیہ مبارکہ کا ترجمہ۔ اب اس کی تفسیر جو ہے اس میں کچھ تفصیل ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب جہاں تک تو نیکی کا ہے، بھلائی کا ہے، اچھائی کا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل، رحمت، کرم سے وہ ہم کو پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا فضل عظیم ہوتا ہے اور اس کا خاص کرم ہوتا ہے بندے پر، ٹھیک ہے۔ اور ایسے گناہوں کا ارتکاب جو ہم کرتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ ہماری یعنی جو برائی پہنچتی ہے وہ ہمارا خود عمل ہے، جس کو ہم اکثر جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کسب، یعنی وہ چیز جو بندے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یعنی اس نے اسی لیے بھلائی کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اور برائی کی نسبت بندے کی طرف کی گئی ہے۔ اچھا، اس کی جو پچھلی آیت ہے اس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ بھلائی اور برائی ہر چیز، اور یہ ہمارا یعنی وہ ایمان مفصل میں بھی آتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یعنی خیر اور شر تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں یعنی فرما دیا گیا کہ نیکی اللہ کی طرف سے اور برائی تمہارے اپنے اعمال۔ تو اس کو ہم اپنی سادہ زبان میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یعنی شامت نفس یا شامت اعمال کے سبب وہ برائی جو ہے، وہ مصیبت، جو پریشانی جو ہے وہ ہم کو پہنچتی ہے، لیکن یعنی مؤثر حقیقی، یعنی اس کو پیدا کرنے والا، برائی کو پیدا کرنے والا، اچھائی کو پیدا کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ وہ اسباب جو ہیں، اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اسباب اللہ پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کرتا تو چاہے بندہ ہے، کیونکہ اس میں وہ پھر فری ول والا مسئلہ بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اگر وہ بالکل امپوز کوئی چیز ہو جاتی تو وہ پھر فری ول، جو اللہ تعالیٰ فرمائے انسان کو ہم نے فری ول دی ہے، چاہے وہ اچھائی کو اس کا انتخاب کر لے یا برائی کا انتخاب کر لے، یہ اس کے اپنے، چونکہ اللہ کے نبی آئے، رسول آئے، انہوں نے بتا بھی دیا اچھائی برائی کا، سیدھا راستے کا بھی بتا دیا، صراط مستقیم کا بھی بتا دیا۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں ان کا اپنا قصور ہے، کیونکہ انہوں نے برائی کو چوز کیا۔ تو یہاں تھوڑا سا اس مسئلے میں کچھ چیزیں ہم جو ہیں وہ اس کو سمجھ لیں، یعنی دو، اس کا سوال جو ہے اس کا جواب یہ ہے، یعنی مثال کے طور پر بندے کہتے ہیں یہ اچھا، اگر یہ برائی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اچھائی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو بندے کا اس میں کیا قصور ہے؟ بندہ تو مجبور ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کو پیدا کیا اور وہ کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں جو اچھائی اور برائی جو ہے وہ اس کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک امور تکوینیہ، ٹھیک ہے نہیں، اور ایک امور تشریعہ۔ امور تکوینیہ سے مراد وہ امور ہیں جو بندوں کے دخل کے بغیر وقوع پذیر ہوتے ہیں، یعنی اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جیسے کسی چیز کا پیدا کرنا، مرنا، صحت، بیماری، بارش ہونا، اس کا نہ ہونا،
اچھا، یہ تمام کام جو ہیں، طوفانوں زلزلوں کا آنا وغیرہ جو ہے نا، یہ وہ کام ہے، اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی بندہ اس میں کوئی یعنی اس کا کوئی عمل نہیں، دخل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہم امور تکوینیہ، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں۔ اور دوسرے جو امور ہیں وہ تشریعیہ سے مراد وہ ہیں جن کے کرنے یا ان کو نہ کرنے کا بندوں کو حکم دیا گیا، مثلا نیک کام کرنا، برے کاموں سے روکا گیا، نیک اور بد کاموں میں سے جس کا بھی بندہ قصد اور ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو پیدا فرما دیتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ بندے کا بھی اس میں عمل دخل ہے، بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے اسباب پیدا کرتا ہے، اگر وہ بندہ کام نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر و ثواب دیتا ہے کہ یہ برائی سے بچ گیا۔ تو جو قصب اور خلق کا فرق جو بندے نہیں کرتے، وہ پھر اس قسم کے سوالات دیکھیں جی، بندہ یعنی یہ تو سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بندے کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو ان چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ دو فرقے اسلام کے اندر پیدا ہوئے تھے، تو ایک جبریہ فرقہ اور ایک معتزلہ، یہ دونوں مذہب جو ہیں یہ مردہ ہو چکے ہیں، لیکن ان کی جو تعلیمات ہیں، نظریات ہیں، وہ اب بھی لوگوں کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ جن کا ایک کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو بالکل پتھر کی طرح، یعنی وہ کچھ بالکل مجبور ہے، ہی کانٹ ڈو اینی تھنگ، ہر نیک اور بد کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جبریہ والے ہیں، یہ جبریہ والا ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بس یہ بندہ تو، اور بات کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، اور یہ معتزلہ ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بندہ خود اپنے جو اعمال کرتا ہے اس کا خالق بھی خود ہے، یہ نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ ہے خالق اللہ ہے، اللہ اسباب بھی پیدا کرتا ہے، اللہ نیکی کو بھی پیدا کرتا ہے، برائی کو بھی پیدا کرتا ہے، لیکن کرنے والے جو ہیں وہ بندے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے، یعنی جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کاسب ہے، یعنی کاسب سے مراد کمانے والا اس عمل کا، چاہے وہ نیکی کا عمل ہے چاہے وہ برائی کا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ تو یہ قدر کا مسئلہ ہے، یہ قضاء و قدر جو ہے اس کا مسئلہ ہے، اس کو جو ہے یہاں بتایا گیا ہے کہ ہر چیز کا خالق مالک تو اللہ ہے، لیکن اس کو کمانے والے ہم ہیں۔ آگے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ یہاں سارے ہر ایک کی طرف اللہ کے آخری نبی جو ہیں وہ آئے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، وہ ہر ایک چیز کی طرف آئے ہیں، ہر قوم کی طرف آئے ہیں، کرسچینٹی، جوڈیزم، یہودی، جو بھی مختلف مذہب ہیں، ان تمام کو اب اگر انہوں نے نجات حاصل کرنی ہے، ازلی ابدی نجات لینی ہے، تو وہ اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہوگا، ادروائز دے آر ناٹ بلیور، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمام حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم لے کر یوم قیامت تک سب انسان آپ کی امتی ہیں، یعنی تمام کے تمام، اس لیے تمام نبیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے معراج کی رات جب آپ بیت المقدس پہنچے تو ان کے پیچھے نماز پڑھی، کس کے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیچھے نماز پڑھی، حضور کو امام بنایا گیا، اور تمام کے تمام نے سرکار دو عالم وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کا اللہ کا حبیب ہونا، اس کا اقرار بھی کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی وہ یعنی آیا مبارکہ ہم آلریڈی اس کو پڑھ چکے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ سبحان اللہ، فرمایا گیا جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ، یعنی یہاں آیت کا شان نزول تو کچھ اس طرح ہے، دیکھیں اس کا سیاق و سباق، اس کا ریفرنس آف کانٹیکس یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو کیا ہوا کہ
اس وقت کے کچھ منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں، استغفر اللہ، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام تو کیا ہیں، وہ اللہ کے احکامات کو آگے پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے احکامات جو ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ان کی تشریح کرتے ہیں، ان کی تفسیر کرتے ہیں تاکہ بندوں کو سمجھ آ جائیں۔ تو آپ نے بھی یہی فرمایا بھی جو مجھ کو، یعنی کیونکہ جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے کہ میں تو وہی کہتا ہوں، یعنی میری طرف جو وحی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے رسول تو اللہ کے احکامات کو پہنچاتے ہیں، وہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے۔ تو اس کے سیاق و سباق میں یا کریمہ نازل ہوئی، تو آخر میں یہ فرمایا جس نے منہ مڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ تو یہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو یہ بھائی آپ نے پیغام دے دیا، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو بتا بھی دیا، اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو پھر وہ اپنا نقصان کریں گے اس میں، اے اللہ کے نبی، اے میرے حبیب، تمہارا تو اس میں نہیں، تم تو اپنا پیغام جو ہم تمہیں دے رہے ہیں وہ پہنچا دیا تم نے، ٹھیک ہے، اور وہ خود ہی جو ہے وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی اللہ تعالیٰ تصدیق فرما دی کہ بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور جس نے ان کی اطاعت سے اعراض کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہر صورت جہنم سے، بلکہ صرف تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ تو کہنے کا مطلب اللہ کے نبی تو پیغام دیتے ہیں، کنونس کرتے ہیں، دعوت کا انداز اور سلوک بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، معجزات بھی مانگے گے، اللہ رسول و نبی کو معجزات بھی دیتا ہے، لیکن اگر کوئی اس تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تو پھر اس کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ تو ٹھیک ہے، وہ اپنے لیے خود ہی قبر کھود رہا ہے تو ٹھیک ہے، اب گڑھا کھود رہا ہے تو پھر اب اے اللہ کے نبی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيِّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ فرمایا گیا اور کہتے ہیں ہم نے فرما برداری کی، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ آپ کے فرمان کے خلاف کیا کرتا ہے، رات کو منصوبے بناتا ہے، اور اللہ ان کی رات کے منصوبے لکھ رہا ہے۔ تو اے حبیب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی بات منافقین کی گفتگو، یہ آیت اصل میں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، بیٹھتے، بات سنتے، کہتے ہم ایمان لے آئے اور آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لیکن وہاں سے جب اٹھ کر جاتے تو کیا کرتے، رات منصوبہ جات بناتے اسلام کے خلاف، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خلاف۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے پیارے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان معاملات کو لکھ رہے ہیں، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہمارے یعنی دفتر میں لکھی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں کہ فرمایا پیارے حبیب ان سب کے جو منصوبے ہیں ان کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، اور انہیں اس کا یعنی اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ تو یہ منافقین جو ہیں ان کے بارے میں ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب چونکہ ان کی طرف سے خطرہ پایا جاتا ہے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، ان کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کفایت کرے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا منافقین کے بارے میں۔ آگے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، فیہ اختلافا کثیرا۔
تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اب یہاں ہمیں دعوت تدبر، تفکر دیا جا رہا ہے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کا بیان ہے اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا یہ لوگ قرآن حکیم میں غور نہیں کرتے اور اس کے علوم اور حکمتوں کو نہیں دیکھتے کہ اس نے اپنی فصاحت سے تمام مخلوق کو اپنے مقابلے سے عاجز کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیبی خبروں سے منافقین کے احوال اور ان کے مکر و فریب کو کھول کر رکھ دیا ہے اور اولین اور آخرین کی خبریں دی ہیں۔ اگر قرآن میں غور کریں تو یقیناً ہم اس رزلٹ پر پہنچیں گے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سچا برحق کلام ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں یعنی تسلسل سے سچ اور حق ثابت ہو رہی ہیں۔ اور آج کے بھی کانٹیکسٹ میں اگر اس کو ہم دیکھیں تو سائنٹیفک جو تجربات ہو رہے ہیں، سائنس کی جو ڈسکوریز ہیں، اس سے بھی ہمیں قرآن کی حقانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی حقانیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہاں علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب احیاء العلوم میں کہ ایک آیت، بڑا اہم پوائنٹ ہے، نکتہ ہے، اس کو غور سے سنیں، ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، یہ اصل میں ہم قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، اس کے نکات کو سمجھ رہے ہیں۔ تو امام غزالی نے بھی یہی کہا کہ پورا قرآن اگر بغیر تدبر اور تفکر کے پڑھا جائے تو اس کا ثواب ایک طرف، اور ایک آیت کو صرف تدبر تفکر سے پڑھا جائے تو اس کا ثواب اس کے برابر، اس کا ثواب اس پورے قرآن پاک سے زیادہ ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ہم صرف تفسیر پڑھ نہیں رہے، یہ ثواب بھی کما رہے ہیں۔ تو قرآن کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، اسے پڑھنا، دیکھنا، اس کو چھونا، ٹچ کرنا، یہ تمام کی تمام عبادت ہے۔ قرآن میں غور و فکر کی اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے، انوائٹ کر رہا ہے کہ آؤ قرآن کی جو ہے دعوت، اس کو دیکھو، قرآن کے احکامات کو سمجھو۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں وہی غور و فکر اور معتبر تدبر ہوگا جو صاحب قرآن یعنی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین، اور حضور نے اس کی جو تفسیر فرمائی ہے اور تفسیر ہمیں صحابہ اور تابعین اور مفسرین کے ذریعے پہنچی ہے۔ اب یہاں بڑا اہم ہے، ہر ایک بندے کی یعنی یہ فیلڈ نہیں ہے کہ وہ قرآن کے یعنی خود اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنا شروع کر دے۔ یہ جب بھی کرنی ہوگی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید، وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم یعنی وہ علوم، یعنی میں ذرا ایڈوانس لیول کی بات کر رہا ہوں، یہ عام نہیں، عام تو آپ ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں اردو میں، جو بھی آپ کی زبان ہے، دیٹ از اوکے، یو انڈر دا یعنی تفسیر آف مفسرین۔ لیکن اگر کوئی اس کی یعنی تفسیر یعنی اس کے نقاط بیان کرتا ہے، اس کے یعنی علوم کو تدبر و تفکر سے اس کی تفسیر کرتا ہے، تو اس کا وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ وہ قرآن کی آیات، بعض قرآن کی آیات کی تفسیر فرماتی ہیں، پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو تفسیر فرمائی، پھر صحابہ نے جو تفسیر فرمائی، جو تابعین نے، امام مجتہدین نے، تو اس کے دائرے میں رہ کر ہی غور و فکر اور تدبر کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے وہ ایڈوانس لیول کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے لیے وہ جو علوم ہے تفسیر کرنے کے لیے وہ جس بندے میں ہونے چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پر اس کا کریں گے۔ وہ یعنی مفسرین ان علوم کو حاصل کرتے ہیں، عربک زبان پر عبور ہوتا ہے، ناسخ اور منسوخ پر عبور ہوتا ہے،
وہ تمام علوم ان کے سامنے ہوتے ہیں، صحابہ، حدیث، یہ تمام چیزیں جو ہیں، تو ان چیز کو یعنی لیکن یہاں جو غور و فکر، تدبر، وہ یعنی ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں پہنچائے ہیں حضور کے صدقے میں، اس پر ہم غور و فکر کریں۔ قرآن ہمیں یعنی مثال قرآن مجید میں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ آپ ویئر آر یو گوئنگ، یعنی فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ویئر آر یو گوئنگ، اسلام تو ہمیں یہ بھی کہتا ہے آپ جا کہاں رہے ہیں، رکو رکو، تدبر کرو، دیکھو، سمجھو، اپنی زندگی کا غور و فکر کرو کہ کدھر ہماری جو ہے وہ ڈائریکشن ہے۔ تو قرآن میں غور و فکر سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکامات کو سمجھو، اس پر عمل کیا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں بندگی کی جائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، یہاں قرآن پاک کی حقانیت پر ایک بہت ہی واضح دلیل دی جا رہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا، یعنی وہ چونکہ اس میں کچھ چیزیں سچی بھی ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، کسی اور کی طرف سے اگر ہوتا تو ظاہر ہے وہ 100% تو پوری نہ ہوتی، بلکہ کوئی بات تو پوری ہو جاتی، کوئی نہ ہوتی۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے جو ہمیں باتیں بتائیں وہ 100% سچی ثابت ہوتی ہیں اور سچی ثابت ہو رہی ہیں، تو لہٰذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں قرآن کی حقانیت، قرآن کے احکامات کی حقانیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی فصاحت و بلاغت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس کی حقانیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعات جو ہیں وہ یعنی ہو رہے ہیں اور اس کی تصدیق بھی